جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت گرامی اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
گزشتہ جمعے شہادت کے متعلق کچھ عرض گزار کی تھی کہ شہادت کسے کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے چند معنیوں کا ذکر ہوا، اور پھر شہید کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تو آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کا پیچھے تفصیلی کیا واقعہ تھا۔ تو حضرات گرامی، تاریخ اسلام میں شہادت بے شمار ہوئی، تاریخ اسلام کے اندر بے شمار شہادتیں ہوئی، اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، افرادی انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے، اور ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کئی اعتبار سے دیگر شہادتوں سے مختلف، الگ اور منفرد ہے۔ اس انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ تھے کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری فرمائی، اور جن کی غذا حضور علیہ السلام کے لعاب دہن ہوا کرتی تھی۔ اور ایک انفرادیت اور مختلف جو سب سے بڑی یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، کہ حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پردیس، مظلومیت اور غربت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں میں آپ نے جام شہادت نوش فرما کر باقی شہادتوں پر برتری اور فوقیت حاصل کر لی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ کئی اعتبار سے دیگر شہادتوں سے الگ اور مختلف ہے۔ یہ شہادت کیوں ہوئی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں خروج کرنا پڑا، آپ نے کربلا کی سرزمین پر آپ کیوں گئے، اس کی وجہ انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر اس چیز کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد فرمایا 30 سال خلافت رہے گی، اور اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہی نظام آ جائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس کی پیشن گوئی دے دی تھی، یہ نشاندہی فرما دی تھی۔ فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد 30 سال تک، 30 برس فرمایا خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت، بادشاہی، سلطنتی نظام شروع ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس حکم کے عین مطابق حضور کے بعد 30 سال تک خلافت رہی، اور اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہی نظام چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جامع ترمذی کے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک، فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 سال خلافت ہے، پھر فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہے۔ تو حضور کے اس فرمان کے مطابق جب ہم خلفائے راشدین کے اس دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا اسی طرح حضور کی زندگی کے بعد بھی ہوا۔ تو حضور کے اس فرمان کے مطابق جب حضور نے ظاہری وصال فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ 2 سال تک رہے۔ 2 سال تک آپ خلیفۃ المسلمین رہے، آپ نے مسلمانوں پر خلافت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے خلیفۃ المسلمین کا سر پہ سجایا، تاج سر پہ سجانے کے بعد 10 سال تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلافت کا تاج سر پہ سجایا اور 11 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن رہے۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال تک خلافت پر اپنے فرائض سر انجام دی اور خلیفۃ المسلمین رہے۔ اور پھر آپ کے شہادت کے بعد آپ کے دور کے اندر بڑے فتنے اٹھے، آپ نے ان فتنوں کے باوجود دین اسلام کی بڑی تبلیغ کی، اشاعت کی، بڑا کام کیا، جتنا ہو سکا امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے صاحبزادہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک خلافت کا فرائض سر انجام دیے۔ تو یہ سارا دور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سارا دور خلافت ہے، اور اسی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا خلافت راشدہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام حسن مجتبی کے 6 ماہ ڈال کر یہ سارا دور خلافت راشدہ کا دور کہلایا جاتا ہے۔ تو جب مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے، جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، تو ادھر ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، انکار کر دیا، آزاد حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ ادھر میرے نبی کی اس فرمان کو بھی سچا ہونا تھا جو حضور نے اپنی زندگی کے اندر فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ اس حضور کے فرمان کو سچ ہونا تھا۔ اس لیے جب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان مولا کائنات شیر خدا کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے آپ نے آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اور اس نتیجے کے دوران پھر جنگیں ہوئی، جنگ جمیل، جنگ صفین، بڑے ہزاروں لاکھوں مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ الغرض مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک آپ نے خلافت کی۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہو چکا ہے، مسلمان جو ہے آپس میں بٹ چکے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، تو پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بشارت میرے نبی نے دی تھی۔ فرماتے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن میرے بعد مسلمانوں کے 2 گروہوں کو آپس میں صلح کے ذریعے ملا دے گا۔
حضور نے آپ کو بھی بشارت دے دی تھی، حضور کے اس فرمان کو بھی سچ ہونا تھا۔ تو جب امام حسن آپ کے 6 ماہ خلافت کے گزرے، آپ نے پھر حکمت عملی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، صلح کرنے کے بعد ان سے بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکومت اور سلطنت کا نظام شروع کر دیا۔ اور یہاں پر تمام ائمہ مسلمین متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حق تھی اور خلافت راشدہ تھی، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اور آپ نے جو آزاد حکومت کا اعلان کیا تھا، آپ کا یہ اعلان کرنا خطا پر تھا اور آپ خطا اجتہادی پر تھے۔ مولا علی حق پر تھے، اس پر تمام امت مسلمہ کے علماء بزرگ متفق ہیں کہ مولا کائنات اس وقت حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت خطا ہوئی، اور اس خطا کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اور یہاں یہ بھی بات رکھے کہ اسلامی مملکت کا فرما روا بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے جو میرٹ اور شرط ہے وہ عدل اور تقوی ہے۔ اس کے علاوہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مسلمان ہو، یہ بھی شرطیں ہیں، لیکن ان میں ایک جو سب سے بڑی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ عدل کرنے والا ہو۔ ظالم شخص کبھی بھی مسلمانوں کا حکمراں و پیشوا نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا ینال عہد الظالمین، اس آیت کی تفسیر پڑھ کر دیکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم شخص کبھی بھی مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظالم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، تبھی تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی تو وہ ظلم نہ کرتا۔ تو جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں اور آپ مسلمانوں کے ذہن اس کے سپرد کر دیں تو وہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر کون سی فکر پیدا کرے گا؟ تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو غافل کر دے گا۔ تو یزید یہ فاسق اور فاجر تھا، یہ شرابی تھا، یہ گناہگار تھا، بڑے بڑے سے گناہ ہوتے تھے، فاسق تھا، فاجر تھا، اس لیے یزید جو ہے خلافت کا حق نہیں رکھتا تھا۔ کیوں؟ یہ ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد پر تھے۔ آپ نے خط لکھا اور فرمایا امیر المومنین، پہلے تو آپ اپنی فکر کرتے تھے، اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے کہ قیامت والے دن مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب آپ نے امت مسلمہ کی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو آپ اس ذمہ داری سے کیسے سرخرو ہوں گے؟ اور آخر میں لکھا میں آپ کا دوست ہوں اس لیے یہ بات لکھ رہا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، فرمایا اے میرے دوست، جب تک تمہارے جیسے دوست میرے ساتھ ہیں، فرمایا جب مجھے یقین ہے کہ میں اس ذمہ داری کے اندر ضرور ہوگا۔ فرمایا جب تک تمہارے جیسے میرے ساتھ دوست ہیں اور مجھے آخرت کی فکر یاد دلاتے رہیں گے، فرمایا جب مجھے یقین ہے کہ میں اپنی اس ذمہ داری کو جو امت مسلمہ کی خلافت مجھے دی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو صحیح سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو یہاں بات ذہن میں رکھیں کہ ظالم شخص کبھی بھی مسلمانوں کا حکمراں نہیں ہو سکتا، پیشوا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اسے اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ تو جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری صرف دنیا کو سنوارنا نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی آخرت کو بھی سنوارنا اس کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا کو سجا دیا، ان کے لیے دنیا کے لیے سب آسائشیں اور آرام دے دیے، نہ، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ
मुसलमान हुक्मरान मुसलमानों की आखिरत को भी संवारे। तो जब यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने गवर्नर मदीना को ख़त लिखा और ख़त लिख कर कहा कि जो चंद हस्तियाँ उस दौर के अंदर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी थे, उसने कहा इनसे बैत लो मेरे हक़ के अंदर, और फिर मदीने के जो लोग हैं उनसे मेरे हक़ में बैत लेना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला आप तो मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करके चले गए, गवर्नर मदीना ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और यजीद का ख़त पढ़ के सुनाया और कहने लगा कि यजीद का आर्डर है, हुक्म है कि मेरे हक़ में बैत की जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। फरमाया मुझ जैसा शख्स यजीद की बैत नहीं कर सकता। आपने इनकार कर दिया, आपने फरमाया मैं नहीं इसकी बैत करूंगा, ये फासिक और फाजिर है, इसकी बैत करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो गवर्नर मदीना ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको तंग करना शुरू कर दिया, कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। आपने फरमाया जो कुछ मर्जी कर ले, मेरा फैसला आज भी वही है जो पहले दिन था। फरमाया मैं यजीद की बैत किसी भी हाल में नहीं कर सकता। फरमाया जो कुछ मर्जी हो जाए मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। 20 साल हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दौरे हुकूमत पर रहे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मानी, उनके हाथ पर बैत की। तो जिसकी इमाम माने हम भी उसकी मानते हैं, तो जिसको इमाम रद्द कर दे, जिसको इमाम ना माने तो हम भी उसको नहीं मानते। तो जिस वक्त यजीद तख्त नशीन हुआ तो पूरी रूए ज़मीन पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कोई हस्ती नहीं थी। आप नवासे रसूल थे, अक्से जमाल मुस्तफ़ा थे, आप जिगर गोशे बतूल थे, आप नूर नज़र मौलाई कायनात थे, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के हाफिज भी थे, मुफस्सिर भी थे, आप रिवायत को आपकी रिवायतें भी थी, आप हदीस के इशारे भी थे, आप सब कुछ होने के बावजूद भी आपने कहा मैं यजीद के हाथ में बैत नहीं करूंगा। आप राकिब दोष मुस्तफ़ा जिन्होंने हुजूर के कंधों पर अपना सवारियां की हो, वो कभी भी बातिल के सामने झुक नहीं सकते। आपने मैं बैत नहीं करूंगा। यजीद ने ऑर्डर कर दिया, यजीद ने कहा इनको तंग किया जाए, अगर ये नहीं मानते इनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि इधर मामलात ख़राब हैं तो आपने भी ये तय कर लिया कि अब मक्का से मैं भी मदीना से मक्का की तरफ हिजरत कर जाता हूँ। तो ये हिजरत करना ये डर की वजह से नहीं था, बल्कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि मेरे नाना शहर मदीना के अंदर कहीं खून रेजी ना हो, कहीं मेरी वजह से फसाद ना हो। इस वजह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ से हिजरत करने का इरादा किया। जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के बावजूद, खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद, अगर क्या आप मुसलमानों की फौज को ऑर्डर करते तो वो उन गुलवाइयों को न मार देते। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ही नजरिया था, आप ये चाहते थे कि मदीना के अंदर मेरे रसूल के शहर के अंदर खून रेजी ना हो, मेरे रसूल के शहर के अंदर फसाद ना हो, इसलिए आपने अपना खून को देना कबूल कर लिया, अपनी जान को देना कबूल कर दी, पर शहर मदीना के अंदर खून रेजी होने नहीं दी। तो इसी तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने तय कर लिया, आपने कहा मैं मक्का शरीफ चला जाता हूँ। आपने अपने घर वालों को, साथियों को लिया, मक्का की तरफ रवाना हुए। अभी मक्का पहुँचे नहीं थे, रास्ते से कूफियों की तरफ से ख़त आना शुरू हो गए।
میں مختصر کر رہا ہوں، کوفیوں سے خط آنا شروع ہو گئے، حضور آپ آئیں، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا آ کر درس دے، آج ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کچھ بتائے، آپ ہمارے پاس آ کر ہمیں تبلیغ دیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار انہوں نے اصرار کیا۔ امام علی مقام امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل گئے تو پہلے دن کوفیوں کے 10,000 بندوں نے حضور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے پھر خط لکھا، فرمایا کہ ادھر کوفہ کے لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں اور 10,000 بندوں نے پہلے دن میری بیعت کر لی ہے اور 1,00,000 بندہ بھی تیار ہے جو بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے اس خط پر فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ کی جانے کی بجائے کوفہ کی طرف جایا جائے گا۔ جلیل القدر صحابہ نے آپ کو منع کیا کہ حضور آپ نہ جائیں وہاں، آپ کا جانا وہاں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب بات کچھ اور ہے، اب مجھے جانا پڑے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ جب کوفہ پہنچے تو وہ جو کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی وہ سارے بیعت توڑ کر یزیدی لشکر کے ساتھ مل چکے تھے۔ تو یزید کے بعد عبید اللہ بن زیاد اور شمر اور ان کے بعد جو سب سے بڑے بے وفا اور غدار تھے وہ کوفی تھے، جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کو بلا کر بار بار خط دیے، اور جب امام علی مقام کوفہ میں آئے اور آپ نے وہ خطوں کی جو بوری تھی وہ گرا کر بتایا تمہارا خط بھی آیا تھا، تم نے بھی خط لکھ دیا تھا، یہ دیکھو اتنے خط آنے کے باوجود آج تم نے ہم سے غداری کر دی ہے، آل رسول سے غداری کر کے تم یزیدی لشکر کے ساتھ مل گئے ہو۔ بہرحال یزیدی لشکر کے ساتھ وہ کوفی مل گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا آپ اور آپ کے ساتھی 72 تن، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 80 سے اوپر بھی آپ کے ساتھی تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر آئے، اور کربلا کی سرزمین پر آتے ہی یزیدیوں کا ایک ساتھی جسے حر کہا جاتا ہے، وہ جب یزیدیوں کی طرف تھا تو لوگ اس کو حر کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آیا تو آج رہتی دنیا پر اسے حر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ آل رسول کی محبت کو جانتا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، حضور کی آل سے وفا کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے اس بارے میں وہ جانتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ یزیدی جھوٹے ہیں، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اگر ان کی راہ پہ چل کر امام علی مقام امام حسین اور آل رسول کے ساتھ مقابلہ کیا تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور نے فیصلہ یہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، سر پر سجدہ ہوتا ہے ہو جائے، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی کے مقام کو لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور امام علی مقام نے پھر فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ امام علی مقام نے فرمایا اب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ بڑا رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ حضرت حر آل رسول کی محبت کو جانتے تھے۔ آج ہمیں بھی رسول اللہ کی آل کی محبت کو دل میں رکھنا پڑے گا۔ حضور کی آل کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے پہلوان، بہت بڑے پہلوان، آپ کے زمانے کے اندر کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، بہت بڑے پہلوان، بادشاہ کے بہت خاص الخاص آدمی، بادشاہ اپنے تخت کے پاس بٹھایا کرتا تھا، اتنا بڑا پہلوان جب میدان کے اترتا تھا تو میدان میں کوئی آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دربان آیا، اس نے کہا حضور ایک بندہ آیا ہے جو بڑا کمزور نوجوان لاغر ہے، صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ نے کہا اس کو اندر لے کر آؤ۔ جب اندر لایا گیا دیکھا وہ شخص صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا، کمزور لاغر ہے۔ فرمایا بادشاہ نے کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، کیوں موت کو بلا رہا ہے؟ فرمایا حضور میں جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، یہ کشتی
مقابلے کی یا طاقت کے سر پہ نہیں لڑی جاتی، یہ ذہن کے سر پہ بھی لڑی جاتی ہے۔ میری کمزوری اور لادری کو نہ دیکھے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے ذہن دیا ہے، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اس کے ذریعے جنید کو ہراؤں گا۔ بہرحال جنید کے ساتھ اس شخص کا مقابلہ طے ہو گیا کہ فلاں دن جنید کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ وہ وقت آیا، بڑی بڑی دور سے بادشاہ آگے، جب بادشاہ آئے تخت لگ گیا، بادشاہ بیٹھ گئے، جنید بغدادی میدان میں اترتے ہیں، وہ شخص بھی آ جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کمزور ہے، لاغر ہے، صحیح چل بھی نہیں سکتا، صحیح چل بھی نہیں سکتا، یہ جنید کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ جنید نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھا دیا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیا ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ کیا لڑے گا؟ یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ بہرحال جب مقابلے کے اندر، میدان کے اندر وہ لاغر شخص، وہ بوڑھا آدمی، وہ نوجوان بوڑھا آدمی جب میدان کے اندر اترا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، جنید بغدادی کو کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنا کان پاس کیا، فرمانے لگا ہے جنید بغدادی میں مانتا ہوں تو بڑا پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے، تیرے پاس بڑی طاقت ہے، تجھے اللہ نے بڑا ہنر اور طاقت دیا ہے، تیرے سامنے کوئی پہلوان ٹکتا نہیں ہے، پر اے جنید یاد رکھ میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کی آل ہوں، بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بھوک پیاس ہے، بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، آج جنید اگر تو ہار جائے تو یہ انعام، یہ تحفے تجھے ملنے کی بجائے مجھے مل جائیں گے، آج میں اپنے گھر کچھ کھانے کے لیے لے جاؤں گا، بڑے دنوں سے مارا پھرتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، آج اگر تو ہار جائے میں آل رسول ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری شفاعت کروا کے تیرے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جنید نے جب یہ بات سنی کہ میرے نبی کی اولاد ہے، میرے نبی کا نواسہ ہے، جنید کا دل بدل گیا۔ جنید نے جب پنجہ آزمائی کی، جنید نے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اس سید زادے کو، آل رسول کو اپنے اوپر گرا کر خود آپ نیچے گر گئے۔ وہ سید زادہ جنید کے سینے پر لیٹا ہوا ہے، سب نے دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ میں مقابلہ نہیں مانتا، یہ مقابلہ دوبارہ لڑا جائے، دوبارہ لڑا گیا، پھر جنید نے اسی طرح کیا، اس سید زادے کو اپنے سینے پر لگا کر خود گر گئے، 3 دفعہ اس طرح مقابلہ ہوا، بادشاہ بار بار کہتا رہا یہ مقابلہ میں نہیں مانتا، دوبارہ مقابلہ ہو۔ آخر کار جب سب نے یقین کر لیا کہ جنید ہار گیا ہے، وہ بھی ایک لاغر اور کمزور شخص سے، جو جنید کچھ دیر قبل بادشاہ کا خاص الخاص ہوتا تھا، بادشاہ کا قریبی ہوتا تھا، بادشاہ نے دور کر دیا، وہ انعام و اکرام کو تحفے وہ سید زادے کو دے دیے گئے، وہ سید زادہ لے کر چلا گیا۔ جنید جب رات ہوئی تو سوچ میں پڑ گئے، اے جنید کیا کر بیٹھا ہے؟ وہ بادشاہ کے پاس بیٹھنا، وہ عظیم مقام تو نے سارا گنوا دیا ہے، کیا کر بیٹھا ہے؟ اسی اسنا میں رات کو آنکھ لگتی ہے، ادھر سر کی آنکھ لگتی ہے، ادھر قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، فرمایا یزید پریشان ہو، فرمایا ہے جنید پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھ ہم اپنی آل پر کیے جانے والا جو قرضہ ہوتا ہے ہم زیادہ دیر اس کو اپنے اوپر رکھتے نہیں۔ جنید پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، غم نہ کر۔ جنید آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہماری آل کے لیے، اولاد کے لیے اپنے عہدے کو، اپنی عزت کو توڑا ہے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں تجھے سارے بندوں کی سرداری عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید تجھے ولیوں کی سرداری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جنید کے ایک عمل کی وجہ سے سید زادے آل رسول کی صرف مدد کی، آل رسول سے محبت کا وہ رنگ دکھایا تو نبیوں کے سردار نے ان کو انعام کیا تھا، فرمایا قیامت تک جو بھی ولی آئے گا سب ولیوں کا سردار جو ایک ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آل رسول کی محبت ہمیں دل میں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس
محبت، یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور کل روز محشر بھی ہمیں یہ محبت کام آئے گی۔ اس محبت کے بغیر ہم نہ دنیا میں صحیح طرح جی سکتے ہیں، نہ قبر کے اندر ہمیں اس محبت کے بغیر کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو رسول اللہ کی آل کی محبت دل میں لے کر جائیں گے تو قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا